عمرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا ہوا تھا، وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کی ایک غار میں چھپ گئی ہیں جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔ وہ غار چڑیلوں کی محل سے 2 فرلانگ کی دوری پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کی دیوار پر کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ عمرو نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھی اور سلیمانی چادر اوڑھ کر محل میں گھومنے لگا۔ وہاں بھی خزانہ تھا۔ عمرو نے اسے اپنی زنبیل میں رکھا اور محل سے باہر نکل کر اس نے سلیمانی چادر بھی زنبیل میں ڈال لی اور وہ غار کو ڈھونڈنے لگا جہاں چڑیلیں چھپ گئی تھیں۔ عمرو کافی دیر تک غار کی تلاش میں رہا مگر وہ غار اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے تقریباً ساری وادی میں پھر لیا تھا، ایک ایک غار کو دیکھ لیا تھا لیکن کسی غار کی وہ دیوار نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس پر کھوپڑی کا نشان بنا ہوا ہو۔ عمرو کو ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ تھک کر ایک چٹان پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمرو کو بھی وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ یکدم ایک پتھر عمرو کی پیٹھ پر زور سے لگا اور عمرو کی حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ عمرو کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ آسمان اس پر پتھر برسا رہا ہے۔ وہ چٹان سے اتر آیا اور ایک طرف سے دوڑنے لگا۔ وہ خود کو ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتھر کون پھینک رہا ہے۔ پھر عمرو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زنبیل سے طلسمی چھتری نکالی اور اسے کھول کر اپنے اوپر کر لیا اور اس طرح عمرو پتھروں سے بچ رہا تھا۔ عمرو رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن پتھر برسانے والا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گیا کہ یکدم اسے پہاڑوں کی اوٹ سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ عمرو نے سارے آسمان پر دیکھا لیکن وہ بادل ایک طرف سے ہی اس کی طرف آ رہے تھے۔ عمرو آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ اسی وقت وہ بادل اس کے سر پر پہنچ گئے اور ان بادلوں میں سے چڑیلیں ظاہر ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان بادلوں پر سوار ہوں۔ چڑیلوں کی شکلیں پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکی تھیں۔ ان کی زبانیں باہر کو نکل رہی تھیں۔ عمرو ان کی لمبی لمبی زبانیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ چڑیلوں نے عمرو کے قریب آ کر خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دیں اور دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو پھرتی سے ہٹا اور شعلے سیدھے ایک چٹان پر جا پڑے جس سے وہ چٹان فوراً راکھ بن گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو بہت پریشان ہو گیا۔ عمرو آج تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ کب تک تم اپنے آپ کو آگ کے شعلوں سے بچاتے رہو گے؟ ملکہ چڑیل نے خوفناک آواز میں کہا۔ عمرو نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار نکال لی اور ان چڑیلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یکدم ملکہ چڑیل نے اپنی زبان پھر باہر نکالی اور عمرو کی طرف آگ کا شعلہ پھینکا لیکن عمرو نے تلوار آگے کر دی۔ آگ کا شعلہ تلوار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تینوں چڑیلیں ایک ہی وقت میں عمرو پر آگ کے شعلے پھینکنے لگیں لیکن عمرو بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یکدم عمرو نے موقع ملتے ہی اچھل کر تلوار تارو چڑیل کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر چٹان کے قریب جا گری۔ اس کا دھڑ زمین پر گر گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بہنوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو اور غصے میں آ گئیں اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے پارو اور ملکہ چڑیل اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ عمرو ان کی طرف سے ہوشیار ہو چکا تھا اس لیے جیسے وہ اس کے قریب آئیں تو اس نے ایک بار پھر تلوار گھمائی دی۔ تلوار پارو چڑیل کے دائیں بازو پر جا کر لگی اور اس کا بازو کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بازو سے خون کے فوارے نکلنے لگے اور وہ تکلیف سے چیخنے لگی، ملکہ چڑیل، ملکہ چڑیل، میرا بازو، ملکہ چڑیل، میرا بازو عمرو نے کاٹ دیا ہے۔ ملکہ چڑیل، پارو نے چیختے ہوئے کہا، اگر کہو تو میں تمہارا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، عمرو میں تمہاری گردن مروڑ کے رکھ دوں گی، میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ چڑیل نے انتہائی غصے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک عمرو کے پاس تلوار ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے جب عمرو کو پارو کی طرف متوجہ پایا تو اگلے ہی لمحے اس نے عمرو کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں آگ کے شعلے نکلے اور عمرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ملکہ چڑیل ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو زنبیل سے حفاظت کے لیے کوئی چیز نکالتا، ملکہ چڑیل نے قریب جا کر اسے پکڑ لیا اور اپنی زبان سے عمرو پر آگ کے شعلے ڈالنے لگی۔ عمرو نے اس کی زبان پکڑ لی اور پاؤں سے اسے نیچے گرا دیا۔ ملکہ چڑیل چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ عمرو اسے چھوڑ کر تلوار کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس نے تلوار اٹھا لی۔ ملکہ چڑیل، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی۔ تم تینوں چڑیلوں نے بستی کے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں
عمرو نے غصے میں تلوار اٹھائی، اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، عمرو مجھے معاف کر دو، میں نہیں کروں گی۔ ملکہ چڑیل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آگے سے کسی پر ظلم نہیں کروں گی۔ جب اسے اپنی موت نظر آئی تو معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں تم جیسی مکار اور ظالم چڑیلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تمہیں مرنا ہی ہوگا۔ عمرو نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو اس پر حملہ کرتا، ملکہ چڑیل یکدم سیدھے ہو کر عمرو کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لیں اور عمرو زمین پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ چڑیل اٹھی اور ایک طرف دوڑ لگائی۔ عمرو پھرتی سے اٹھا اور تلوار کو فضا میں بلند کیا اور دوڑتے ہوئے ملکہ چڑیل پر دے ماری۔ تلوار سائنگ کی آواز میں جا کر ملکہ چڑیل کی پشت پر لگی اور ملکہ چڑیل منہ کے بل زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ جب عمرو اس کے قریب گیا تو اس وقت وہ ختم ہو چکی تھی۔ عمرو نے تلوار ملکہ کی پشت سے نکالی اور پارو چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پارو چڑیل خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ خس کم جہاں پار، اس نے زنبیل سے اڑنے والے جوتے نکال کر پہن لیے اور پھر جنگل کی طرف بڑھنے لگا، اور آج عمرو کی وجہ سے بستی والے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔